وجہ کیا بنی شامی صاحب؟ ٹیچنگ تو تھیں اور ٹیچنگ ہمارے نبی نے بھی دیں، پھر ہمارے جو شعراء کرام، ہم علامہ اقبال کی آج برسی جو ہے وہ منا رہے ہیں. علامہ اقبال کی آج برسی ہے. ہاں 1938 میں 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا. 87 برس ہو گئے. 87 برس بالکل. اور عجب یعنی عاشق رسول تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا اور آنکھوں سے آنسو ان کی جھڑی شروع ہو جاتی. اچھا. اور بڑی ایک تمنا تھی کہ میں حج پہ جاؤں، لیکن حج پہ نہیں جا سکے. اس زمانے میں حج پہ جانا جو تھا آسان نہیں تھا. پانی کے جہاز میں جانا پڑتا تھا، کئی مہینے لگتے تھے، اور صحت جو تھی خراب ہو گئی. بڑی کوشش کی لیکن نہیں جا سکے. اور بڑی ایک عجب بات میں بتاؤں کہ وہ ان کو یہ ایک لگن تھی کہ میری عمر جو ہے نا کہیں رسول اللہ کی عمر سے بڑھ نہ جائے. اوہ اچھا. 63 سال کی عمر سے پہلے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. اور میں خیال 61 سال کی 61 سال بالکل عمر انہوں نے پائی اور اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اور جو ان کا کلام ہے اور جو ان کے لیکچرز ہیں وہ تو آپ دیکھیں کہ یعنی کیا ایک شاہکار ہیں. اور پورے عالم اسلام میں ان کی شاعری کی گونج ہے. اور ایران میں، افغانستان میں، سینٹرل ایشیا میں جو ان کا فارسی کلام ہے اس نے انقلاب برپا کیا ہے. بالکل. اقبال لاہوری کہلائے. اقبال لاہوری کہتے ہیں ان کو ایران میں. لیکن بہرحال تو اقبال انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور جب لاہور ریزولوشن پاس ہوا. اور علامہ اقبال کے جو خطوط ہیں اقبال قائد اعظم کے نام، اس میں انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ آپ ہی وہ شخص ہیں. اچھا. آپ ہی وہ شخص ہے محمد علی جناح جو مسلمان جو ہندوستان کے ہیں ان کی قیادت کر سکتے. اچھا. آپ ہی میں یہ صلاحیت ہے. اور آپ دیکھیے ہمارے اب ہر شخص جو ہے، ہمارے علماء کو دیکھ لیں، ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کوئی دوسرے کو تسلیم کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوئی کہتا ہے کہ جناب دوسرے کی صلاحیت مجھ سے زیادہ ہے؟ ہر کہتا مجھے امام مان لو. جس کو یعنی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا وہ بھی کہتا ہے میں آیت اللہ ہوں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مگر آپ دیکھیے وہ شخص برملا یہ کہہ رہا ہے اور قائد اعظم کو خطوط لکھ کے بار بار کہا آپ ہی قیادت کر سکتے ہیں، آپ ہی میں یہ صلاحیت ہے. کیونکہ اب وہ صلاحیت جو تھی پھر انہوں نے ثابت کر دی. انہوں نے قیادت کی اور اس کے بعد پاکستان ہم نے حاصل کیا. شامی صاحب ذاتی زندگی کی اہمیت کتنی ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کی؟ یعنی علامہ اقبال کی اگر ہم بات کریں، ظاہر ہے وہ ذہن میں تو یہ آتا ہے نا کہ جی وہ شاعر تھے، ظاہر شاعری کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کونے میں بیٹھ کے شراب نوشی بھی کرتے ہوں، گھوٹ بھی لگاتے ہیں. ہاں گھوٹ لگا لیتے ہو. تو ایسا کوئی ایسی شہادت نہیں ہے. لوگ پروپیگنڈا، جب وہ کانگریسی علماء سے ان کا اختلاف پیدا ہوا تو پروپیگنڈے کا طوفان آ گیا اور بعض لوگوں نے ان پہ فتوے بھی لگا دیے. لیکن اب ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا. کہ وہ کوئی ایک شہادت ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ان کے سامنے انہوں نے شراب پی. اچھا. اور ایک بار وہ یعنی آخری عمر میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے ایک عربی قاری سے. قرآن کا بہت شوق تھا، خود بھی بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بڑا خوش الحان تھے. اور عربی قاری تھے، ان سے قرآن سن رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے ان کو ملنے کے لیے آگے. تو ان کے ہاں شام کو آنے کی اجازت تھی، لوگ ملاقاتی آ سکتے تھے بغیر وقت لیے. تو علی بخش جو ان کا ملازم تھا اس کو لے آیا. تو وہ بیٹھ گیا سکھ بھی، کچھ دیر بیٹھا رہا. علامہ قرآن سن رہے تھے تو چپ کر کے باہر نکلا اور برآمدے میں اس نے علی بخش سے کہا کہ باہر ٹانگا کھڑا ہے، اس میں بڑی بوتل رکھی ہے، وہ نکال کے لے آؤ. اچھا. وہ بوتل نکال کے وہ لے آیا اور اس نے وہاں شراب پینی شروع کر دی. اچھا. تو علامہ صاحب جب وہ قرآن کریم سن رہے تھے پھر اس کے بعد فارغ ہوئے، علی بخش سے پوچھا وہ سردار صاحب آئے تھے وہ چلے گئے؟ اچھا. انہوں نے کہا وہ تو برآمدے میں بیٹھے شراب پی رہے ہیں. ان کا شراب پی رہے، ان کو یہ جرت کیسے ہوئی؟ برف روختہ ہو کے باہر اٹھے اور اس کو ایسی سختی سے ڈانٹا اور اس کا بدتمیز تمہیں کیسے ضرورت ہوئی؟ شراب جو ہے ان ڈیل دی، پھینک دی، بوتل توڑ دی. اور اس کو وہ بھاگ گیا ڈر کے مارے. اور پھر اس کے بعد پورا برآمدہ دھلوایا اور علی بخش سے سخت ناراض ہوئے. بڑی مشکل سے اس کی معافی قبول کی. انہوں نے کہا یہ ایک ایسی جرت ہوئی میرے گھر میں اور شراب پی جائے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میں 12 آنے گز سے
زائد کا کپڑا نہیں خرید سکتا تھا اچھا اپنی قمیض کے لیے اچھا اور اپنے شلوار کے لیے پتلون کے لیے 12 آنے گز اور 8 روپے سے زیادہ کی جوتی نہیں خرید سکتا تھا. اچھا ایک بار کوئی تھوڑی زیادہ قیمت لگا دی تو کہا کہ تمہارے اندر امارت پیدا ہو رہی تمہاری طبیعت میں, اچھا آئندہ ایسا ہوا تو تمہیں پھر میں تمہارے ساتھ بہت یعنی تمہاری سرزنش کروں گا, تمہیں سزا دوں گا. اچھا اور جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ جب وہ بیٹھ جاتے یعنی اگر مجھے پتہ لگتا کہ میں فرش پہ سویا ہوں تو بڑے خوش ہوتے. اچھا جب لگتا ہے نماز میں نے پڑھی ہے اس میں بھی بڑے خوش ہوتے. اچھا تو ان کو فضول خرچی پسند نہیں تھی, صحیح, وہ ایک بڑی قناعت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے.